نہیں میرا تیرا. ایک جملہ کہنے لگا, یہاں تک میں بات یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں, اور بھی بڑے دلائل پڑے ہوئے ہیں, قرآن کی 110 آیتیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں. نقطہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ نبی کی بات کو نبی کی بات سمجھ کے اگنور نہ کرو, وہ نبی کی نہیں اللہ کی ہے. یہاں کہ سمجھ گئے آپ. اب اگلا سارا سال تڑپیں گے آپ. حدیث سنیں ذرا, گرم موسم میں بھی سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا. یہاں تک یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی کا حکم ایکچول بیسیکلی اللہ کا حکم ہے. بولو یار, یہاں تک سمجھ گئے. اب آؤ حوالہ سنو. ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہیں امام راغب اصفہانی, لغت کے بہت بڑے امام ہیں. ان کی کتاب المفردات, اس کے صفحہ نمبر 16 پہ یہ حدیث موجود ہے. اور یہ قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی کی چھپی ہوئی کتاب کا نمبر بتا رہا ہوں. آپ جو بیروت لبنان کی ہے اس کا صفحہ نمبر 3 ہے, اس کا صفحہ نمبر 16, اس میں یہ حدیث موجود ہے. امام ابن عساکر اہل سنت کے سر کا تاج, ان کی کتاب ہے تاریخ مدینہ و دمشق, 80 جلدوں پہ مشتمل. اس کی جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 313, بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب, اس میں یہ حدیث موجود ہے. خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 456, بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب, اس میں یہ حدیث موجود ہے. اس کے علاوہ جو ہر سنی کے گھر میں کتاب ہے, محب الدین طبری کی ریاض النظرہ, جو انہوں نے اشرح مبشرہ پہ لکھی ہے. بولو یار, اس میں یہ حدیث موجود ہے. پھر اہل سنت کے سر کا تاج امام ابن مغازلی, ان کی کتاب ہے المناقب, اس کے صفحہ نمبر 456 اور 55 پہ یہ روایت موجود ہے. یہ میرے پاس کوئی 25 کتابوں کے حوالے موبائل میں پڑے ہیں. گھر جانے والی بات نہیں, اے گھوڑا تے اے میدان, میں نے دکھانا ہے منانا نہیں. حدیث سنو. حضرت حذیفہ نے روایت کیا, اسی طرح صحابہ کا جمع غفیر. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں فرنٹ پہ بیٹھا ہوا تھا, کہتے سارے صحابی جمع تھے, حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک, کلہم اجمعون. مسجد نبوی کا ممبر, آقا علیہ السلام ممبر کے اوپر جلوہ افروز ہوئے, اور جلوہ افروز ہوتے ہی میرے آقا نے فرمایا تعال یا علی ابن ابی طالب, علی ادھر آ, تیرا کام نیچے نہیں. اپنے ساتھ ممبر کے اوپر کھڑا کیا. ایک جملہ کہوں, یہ فقط مولا علی علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام کی اولاد کا ہی شرف ہے. کہیں مسجد نبوی میں حضور کے ساتھ اوپر کھڑے نظر آتے ہیں, کہیں پاک محمد کے پاک کندھوں پہ صحن کعبہ میں علی کھڑے نظر آتے ہیں, کہیں غدیر خم میں ہسٹری کے سب سے بلند ممبر پہ حضور کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں, کہیں حالت سجدہ میں حسنین کریمین دوش مصطفیٰ پہ سوار نظر آتے ہیں. ہے کسی کی جرت یار, ہونوی مولوی نے نہیں سمجھ آئی. حضرت حذیفہ کا جملہ سنو ذرا. حضرت حذیفہ کہتے ہیں ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے, حضور نے مولا علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ کھڑا کیا اور چہرہ ہماری طرف کیا, اور حضور علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا, سناؤں آپ کو. حضرات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی یا علی انا وانتا ابوا هذه الامه. لو جی گل نہیں لگی گئی ہے. اوے علی کے منکرو, کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو, آنکھوں سے حسد بغض اناد کینہ عداوت کے پردے ہٹا کے سنو, اللہ کا فرمان سنو. میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر تو بھی سن, اے عمر تو بھی سن, اے عثمان تو بھی سن, اے سعد تو بھی سن, اے خالد تو بھی سن, اے جابر تو بھی سن, اے حذیفہ تو بھی سن. میرے صحابیوں سنو, علی میں اور تو میری ساری امت کے باپ ہیں. ہوئے 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 اوے گالی مک گئی جے. علی you are the father of my ummah, you are the father of the nation, you are the father of the universe. میرے آقا فرماتے علی تو میری امت کا باپ ہے. نہیں سمجھ رہے یار, تو میری امت کا. میرے سنی بھائیوں,
حدیث میں آپ کو کوئی 25 حوالوں سے دکھا کے جاؤں گا، سنیوں کی کتابیں، اور میں تو ساری زندگی سنیت ہی بتاتا ہوں، سنیت کے ٹھیکیداروں کو۔ 25 سے زیادہ میں نے کتابیں لکھ دی ہیں، ہزاروں میرے لیکچر پڑے ہوئے ہیں، ٹی وی چینل سے لے کے عوامی اجتماع تک۔ کوئی مائی کا لال ثابت کرے میں نے زندگی میں ایک حوالہ بھی کبھی شیعہ کتاب کا دیا ہو۔ میرے سنی بھائیوں، ایک سوال پوچھتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق حضور کے امتی نہیں؟ بولو کی ہو گئے یار؟ حضرت عمر بن خطاب امتی نہیں؟ بولیں۔ حضرت عثمان، خالد بن ولید، سعد بن ابی وقاص۔ حضرات، میرے آقا نے اعلان کر دیا میرا امتی ہی وہ ہوگا، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، پہلے سے لے کے آخری تک، میرا امتی ہی وہ ہوگا جو علی کو باپ مان لے گا۔ مولوی جی، اگر حضرت ابوبکر صدیق امتی ہے نا تو پھر مان لے علی اس کے بھی باپ ہے۔ اگر عمر بن خطاب امتی ہیں تو پھر مان علی اس کے بھی باپ ہیں۔ اگر حضرت عثمان بن عفان امتی ہیں تو مان علی اس کے بھی۔ اور یارو اگلی تو حدیث سنو، اگلی سنو، آگے کیا حضور فرما رہے ہیں؟ آگے حضور فرما رہے ہیں کہ حق کو علی ابن ابی طالب اعلی امتی کا حق الوالد علی ولدہ۔ لو جی گل ہی مک گئی۔ حضرات، میرے آقا نے فرمایا میرے بھائی علی کا حق میری ساری امت پہ ایسے ہے جیسے ایک باپ کا حق اس کے بیٹے پہ ہوتا ہے۔ اب مجھے بتائیں نا ذرا، اب جو باپ کا حق ہے وہ بیٹے پہ، یارو جو باپ کا حق ہے بیٹے پہ، وہ قرآن پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ حضور نے جو فرما دیا علی کا حق میری امت پہ ایسے ہے جیسے ایک باپ کا حق اس کے بیٹے پہ ہوتا ہے، تو باپ کا حق بیٹے پہ کیا ہوتا ہے ذرا قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جناح الذل من الرحمہ، قرآن کہتا ہے سنو جی مولا، فرمایا باپ کے سامنے نا گردن جھکا کے کھڑے رہنا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے نجم بھائی، اوئے باپ کے سامنے بازو پھیلا کے نا ایسے گردن نیچی کر کے نظریں نیچی ایسے کھڑے رہے، ایسے باپ کے سامنے۔ بیٹے کو اللہ کہہ رہا ہے نہیں سمجھ رہے، اور کہا کہ باپ کو سامنے اف بھی نہیں کرنی۔ باپ جو کہے نا، اف کا مطلب سمجھتے ہیں نا، چونکہ چنانچہ بھی نہیں کرنا۔ اللہ کہہ رہا ہے علی کے سامنے چونکہ چنانچہ بھی نہیں کرنا۔ اگر علی کے سامنے چونکہ چنانچہ کر دیا تو محمد کی امت سے خارج۔ وہ اللہ تو علی کے سامنے اون آ کرنے والے کو امت سے خارج کرتا ہے، تو جو علی کے سامنے تلواریں لے کے آ جائے، نہیں سمجھ رہے یار، اللہ اس کو کہاں کہاں سے خارج کرے گا ذرا سنیے گا۔ اور آگے سنیں، اللہ کہتا ہے جب مخاطب کرنا ہے نا، قرآن دے رہا ہوں، یہ کل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وہ ایک گالی مک گئی یار۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے سنو، باپ کو رب ماننا ہے۔ ہاں بات ہی نہیں سمجھے، باپ کو رب کسے کہتے ہیں؟ رب اللہ کا ذاتی نام نہیں، صفاتی ہے۔ وہی رب کہتے ہیں یار پالنے والے کو۔ چلو مجھ پہ فتویٰ لگا دیں رافضیت کا، امام شافعی کی سن لو۔ امام شافعی فرماتے ہیں میری 80 سال عمر ہو گئی، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مجھے اللہ پالتا رہا کہ علی پالتا رہا۔ امام شافعی نے علی علیہ السلام کو رب کہا ہے۔ کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے، ان کے منہ پہ ماروں گا یہ روایتیں۔ اس کا مطلب اللہ کہتا ہے کہ جو باپ ہے نا، اس کے سامنے اف بھی نہیں کرنی، چونکہ چنانچہ بھی نہیں کرنا، تعظیم کرنی ہے، توقیر کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، تابعداری کرنی ہے، نوکری کرنی ہے، خدمت کرنی ہے۔ اب جس نے علی کی کر لی اطاعت، خاصاں دی گلے ہم آگے،
جس نے علی کی کر لی تابعداری، نوکری، چاکری، جو علی کی بارگاہ میں آ کے جھک گیا، جس نے گردن جھکا لی، جس نے نظریں نیچی کر لی، وہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق بن گیا حضور کا امتی۔ تو جو علی کے سامنے اکڑ گیا، جس نے گردن اٹھا لی، بس پھر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کل بھی خارجی تھا، آج بھی خارجی ہے۔ اوئے ہوئے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں، بلکہ ایک بڑی سخت روایت ہے، میں نے بس دکھانی ہے، منانی تھوڑی ہے، جس کو امام ابن اساکر نے روایت کیا اپنی طریق مدینہ و دمشق میں۔ حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 6993، میرے موبائل میں پڑھی ہے یار۔ سنو ذرا آقا علیہ السلام کا فرمان، حضرت حذیفہ بن یمان اس حدیث کے راوی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی روایت طویلہ یا علی فمن لم یتبعوک فقد کفر۔ گالی مک گئی ہے، اللہ کا فرمان ہے اس کے نبی کی زبان سے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے سے ابیو سن لو، جس نے علی کی اطاعت نہ کی، جس نے علی کی اتباع نہ کی، جو علی کے سامنے سر نہ جھکائے، جو علی کا تابعدار نہ بنے، جو علی کا خادم نہ بنے، جو علی کا نوکر نہ بنے، وہ کفر کرتا ہے۔ جو حدیث میں لفظ لکھا ہے نا، جو حدیث میں لفظ لکھا ہے، میں نے وہ نہیں پڑھا، نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے شہر کا شہر ہی مسلمان بنا پھرتا ہے۔ یہ کیسا دستور زبان بندی ہے تیری دنیا میں، یہاں تو حق کہنے کو ترستی ہے زبان میری۔ میں نے وہ لفظ نہیں پڑھا، پتا چلا کہ جو علی علیہ السلام کو باپ نہ سمجھے، جو علی کے سامنے گردن نہ جھکائے، اس کی تابعداری نوکری میں نہ آئے، حضور کی امت سے ہی خارج۔ بے شک وہ نعرہ لگاتا رہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بے شمار نعرے لگاتا رہے، جو علی کی دہلیز پہ آ کے جھکتا نہیں نا، اللہ کی عزت کی قسم میرے آقا نے فرما دیا اس کا میری امت کے ساتھ نہ کوئی تعلق ہے نہ کوئی واسطہ ہے۔ ایک اس کو چھوڑتا ہوں، اگلا نکتہ یہ بڑا خاص ہے۔ ابھی میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ نبی کا بولنا ہی خدا کا بولنا ہے، اس کے اوپر ابھی ایک مجھے حدیث عطا ہوئی ہے، سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا، حدیث سنو ذرا اور حوالہ سنیں۔ ہماری سیاستہ کی تیسری کتاب ہے جامع ترمذی، کون سی؟ میں نے سنا ہی نہیں، اس کی حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 3726، 3726، دارالسلام الریاض سعودی عرب کی چھپی ہوئی کتاب۔ ابھی کھولو نیٹ پہ، لکھو جامع ترمذی سپیس حدیث نمبر 3726، حدیث سامنے آپ کی یار۔ امام ابن ابی عاصم کی السنہ، اس کی جلد نمبر 2، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 1321، 1321۔ سینکڑوں کتب اہل سنت میں یہ حدیث موجود ہے۔ جب سیاستہ آ گئی تو دوسری کو چھوڑو، حضرت جابر حدیث کے راوی، اس سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا جابر کا نام سن کے؟ حضرت جابر صحابی ہیں، طلقاء نہیں۔ یہ طلقاء کیا ہیں؟ طلقاء ان کو کہتے ہیں جو فتح مکہ پہ، جنہوں نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، جو ساری زندگی محمد اور آل محمد سے جنگیں کرتے رہے۔ ان کے جرم اتنے بڑے تھے کہ ان کی گردنیں کاٹی جانی تھی ان کی، لیکن حضور چونکہ رحمت بن کے آئے ساری کائنات کے لیے، انہوں نے ان کو معاف کر دیا۔ جان بچانے کے لیے ابو سفیان صحن کعبہ میں کھڑا دل میں سوچ رہا تھا کہ کاش میرے پاس لشکر ہوتا، میں محمد سے پھر جنگ کرتا، دل میں سوچ رہا تھا یار۔ حضور اس کے قریب آئے، جب وہ دل میں سوچ رہا تھا تو حضور نے ایسے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا اور اللہ پھر تجھے ذلیل کرتا۔ وہ کہہ رہا تھا میں جنگ کرتا، حضور فرمایا اللہ پھر تجھے ذلیل کرتا۔ یعنی انہوں نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا۔ بولو یار، جو جان بچانے کے لیے جنہوں نے کلمہ پڑھا نا، وہ صحابہ نہیں، وہ ہیں طلقاء۔ اور یار کوئی میرے سامنے آئے مائی کا لال،
ان کے لیے ٹرم صحابی استعمال نہیں ہوگی، طلقاء، یہ طلقاء طلیق کی جمع ہے، طلیق کا معنی ہوتا ہے آزاد کیے ہوئے۔ اور یارو جب اگر کوئی اللہ نہ کرے، بس سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جو اپنی بیوی کو کہتا ہے جا طلاق طلاق طلاق، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو میری طرف سے آزاد ہے۔ وہ طلاق کا معنی ہی آزاد کرنا ہے یار۔ تو یہ طلقاء، حضرت جی یہ فتح مکہ والے یہ صحابہ نہیں، یہ طلاق یافتہ لوگ ہیں۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، کچھ ایسے بھی ملتے ہیں تاریخ میں دشمنان رسول، جن سے جب کچھ نہ ہو سکا تو مسلمان ہو گئے۔ تو حضرت جابر جو ہیں یہ پہلے زوارے مولا حسین علیہ السلام بھی ہیں، اور بہت چوٹی کے صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری۔ میرے بچے بھی قربان حضرت جابر پہ۔ وہ حدیث کے راوی، ذرا حدیث تو سنو یار، جامع ترمذی کی حدیث سے صحیح، حدیث سے متواترہ بھی، حدیث سے مشہورہ بھی۔ وہ کہتے کہ طائف کے روز اسی طرح ہم سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، بڑی خاص بات ہے یار، سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا، سادات کے قدم چوم رہا ہوں۔ وہ کہتے سارے صحابہ ابو بکر سے لے کے میرے تک کلہم اجمعون، ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا علیہ السلام نے علی علیہ السلام کو بلایا، علی علیہ السلام کو بلایا، اپنے قریب کیا، کان میں کچھ باتیں کی۔ آقا علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام دونوں بھائیوں کو کنورسیشن کی۔ میں حدیث دکھا کے جاؤں گا، فتویٰ کوئی مجھ پہ نہ لگائے، اس پہ لگائے۔ جب باتیں کی نا حضور نے، تو کچھ لوگوں نے چیم گوئیاں شروع کر دی۔ چیم گوئیوں کو سادہ کروں، اعتراض، شکوے شکایتیں۔ میرا خیال ہے وہ جنہوں نے چیم گوئیاں شروع کی تھیں وہ گجر خان سے گئے ہوں گے۔ کیوں؟ وہ بولو یار بٹی صاحب، گجر خان سے گئے تھے، ادھر گئی۔ اس کا مطلب ہے کچھ لوگ ادھر بھی رہتے تھے، پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، نبی پہ اعتراض بھی کرتے تھے۔ جب چیم گوئیاں کی تو میرے آقا کبھی کبھی جلال میں آتے تھے، میرے آقا جلال میں آگے۔ حدیث میرا کام ہے دکھانا۔ حضرات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تجیتہ ولکن اللہ انتجاہ۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابیوں سن لو، علی کے کان میں جو گفتگو ہوئی ہے، جو کنورسیشن ہوئی ہے، جو بات چیت ہوئی ہے، اس پہ اگر مگر کرنے والوں، اس پہ اثبات کرنے والوں، چیم گوئیاں کرنے والوں، شکوے شکایتیں کرنے والوں، کون کہتا ہے کہ محمد نے علی سے گفتگو کی ہے؟ اس اللہ کی عزت کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اس اللہ نے خود علی سے گفتگو کی ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، اللہ نے کلام کیا ہے۔ اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں علی کلیم اللہ ہیں۔ نہیں سمجھ رہے؟ وہ یارو میرے پاس دلیل موجود ہے، آقا فرماتے ہیں اللہ ڈائریکٹ علی سے گفتگو کرتا ہے۔ نہیں سمجھ رہے یار؟ وہ جبریل بھی نہیں درمیان میں، ڈائریکٹ براہ راست بغیر کسی واسطہ وسیلہ کے۔ اوہ ہون میں نہیں سمجھ آئی علی دی۔ اگلی حدیث سنو، اللہ کا فرمان سنو، نبی کی زبان سے سنو۔ سنو ذرا، حضرت حذیفہ اس کے راوی ہیں، حدیث سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا آپ کا۔ اس کو امام ابن مغازلی اہل سنت کے سر قطع، بس کلوز کرنے لگا ہوں۔ نجم بھائی بھی بیٹھے، ورنہ آپ کو پتہ ہے گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں سٹارٹ ہوتا ہوں، میرا ٹائم ابھی ہوا نہیں، اسی میں کلوز کر دوں گا۔ بڑی خاص بات ہے، حدیث سنیں ذرا آپ۔ آقا علیہ السلام فرماتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماسال علی ابن ابی طالب فی الناس ماسال قل هو اللہ احد فی القرآن۔ حضرات میرے آقا نے فرمایا میرے صحابیوں، پوری کائنات میں، پوری یونیورس میں، الناس میں علی کا وہی سٹیٹس ہے، علی کا وہی رتبہ ہے، علی کا وہی مقام ہے، علی کا وہی درجہ ہے جو پورے قرآن میں قل هو اللہ کا درجہ ہے۔ اوئے
होए 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 होए, मैंने ये हदीस मेरे पास पढ़ी, मैंने एक जगह ये हदीस पढ़ी तो एक मौलवी साहब का हाजमा खराब था, उसने क्लिप बना डाला, मेरे पास है क्लिप, कहते देखो जी कादरी साहब शिरक कर रहे हैं, शिरक, अली अलैहिस्सलाम को अल्लाह बना दिया। हालांकि मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, हजूर तमसील के जरिए बात समझाना चाहते हैं कि अली का पूरी कायनात में वही स्टेटस और मकाम और मर्तबा है जो पूरे कुरान में कुल हुवल्लाहु अहद का है। तो कहते हैं जी अली को अल्लाह बना दिया। मैंने कहा हम अली को अल्लाह नहीं मानते, अली वलीउल्लाह मानते हैं। अब मैंने कहा जब हजूर ने इसके साथ तशबीह दी, भट्टी साहब इस्तिआरे के तौर पे हजूर अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल किया कि अली का वो स्टेटस है जो पूरे कुरान में कुल हुवल्लाह का है, तो पहले कुल हुवल्लाह का तो पता करिए ना। नहीं समझ रहे यार, जब कुल हुवल्लाह का पता चल जाएगा तो अली भी समझ आ जाएगा। वैसे आता नहीं अली समझ में, अली इतना बुलंद है, हमारी नाकस सोच में कहाँ आएगा। हजूर फरमा रहे कि पूरा कुरान, बुखारी मुस्लिम में ये रवायत मौजूद है, मेरे आका फरमाए से अभी आओ तुम्हें एक तिहाई कुरान सुनाता हूँ। एक तिहाई यानी तिहाई कहते तीसरा हिस्सा, पूरे कुरान का तीसरा हिस्सा सुनाता हूँ। सारे सहाबा जमा हो गए, हजूर अलैहिस्सलाम ने कुल हुवल्लाहु अहद सूरा पढ़ी और बात खत्म कर दी। सहाबा कहते हैं यार हजूर ने तो फरमाया था कि पूरा कुरान का तिहाई सुनाता हूँ, तो हजूर ने तो सूरा इखलास पढ़ के छोड़ दिया। मेरे आका ने फरमाया सुनो, किसी ने पूरे कुरान का तिहाई पढ़ना हो ना तो एक मर्तबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ ले। तो यार रसूल अगर पूरा पढ़ना हो तो फरमाया 3 मर्तबा पढ़ लो। नहीं समझ आई। हजूर ने फरमाया लोगों इस यूनिवर्स में, अन्नास में, बनीनो इंसान में, नस्ल आदम में, पूरी अल्लाह की मखलूक में अली का वो स्टेटस है जो पूरे कुरान में कुल हुवल्लाहु अहद का है। 3 मर्तबा उसे पढ़ा जाए पूरे कुरान का सवाब होता है। आ फिर 3 मर्तबा अली 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 का पूरे कुरान का सवाब ले। कुछ ऐसे पढ़े लिखे जाहिल है, वो कहते ना नमाज ना रोजा एवं बह के सारा दिन अली अली करते रहते हैं। और कोई इन पढ़े लिखे जाहलों को बताए हम अली अली नहीं करते। वो तुम्हें किसने कह दिया हम अली अली करते? ना ना, आओ ना उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका से पूछ लेते हैं, वो जो सच्ची है यार, सदीका कहते हैं सच्ची को, अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अम्मा से पूछते हैं। अहले सुन्नत की दर्जनों किताबें मेरे मोबाइल में पढ़ी हैं। अम्मा कहती हैं मैंने अपने अब्बा जान से पूछा, अब्बा जी एक बात पे मैंने बड़ा गौर किया है, तदब्बर किया है, नोट किया, नोट। अगर किसी मजलिस में नशिस्त में आप भी हो और अली अलैहिस्सलाम भी हो, हजूर गुफ्तगू कर रहे हो, गुफ्तगू आप हजूर की सुनते हैं, चेहरा अली का तकते रहते हैं। इसकी वजह क्या है? हजरत अबू बकर सिद्दीक का जवाब सुनो। वो कहते या बुनैया, तो ऐ मेरे बचड़े, मैं क्यों अली का चेहरा ना तकूं? इन्नी समेत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम यकूल अन नज़्रु इला वजह अली इबादत। मैंने आमिना के लाल को फरमाते हुए सुना था अली के चेहरे को तकना इबादत है। तो गुफ्तगू पाक मोहम्मद की सुनता हूँ, चेहरा अली का तक के इबादत करता हूँ। अब मौलवी क्या तू अली पे हजरत अबू बकर को फजीलत देता है और तू सकलैन पे शेखैन को लाना चाहता है? अबू बकर तो वो हैं अली का मुखड़ा तकें तो उनकी इबादत होती है। नहीं समझ रहे, उनकी इबादत होती है। अम्मा कहती है मैंने पूछा अब्बा जान अगर अली अलैहिस्सलाम का मुखड़ा नजर ना आए तो फिर इबादत के लिए कोई पैकेज नहीं? तो हजरत अबू बकर कहते हैं हाँ है ना, अन नजरो इला अली इबादा, अली की तरफ देखना, ओए होए, अली का सरापा देखना, अली की हायत देखना, अली का पैकर देखना भी अल्लाह की इबादत है। अम्मा कहती फिर मैंने पूछा कि कुछ लोग 1300 साल बाद आएंगे लामा साहब अस्सलाम वालेकुम, कुछ लोग 1300-1400 सालों बाद आएंगे, संदल की सरजमीन पे बैठ के अली अली करेंगे, ना अली का मुखड़ा देखा होगा ना सरापा, उनके लिए कोई पैकेज नहीं। जब मैंने ये पूछा
تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ذکر علی عبادت، علی علی کرنا بھی عبادت ہے۔ ارے نادانو، تمہیں کس نے کہا کہ ہم علی علی کرتے ہیں؟ جو علی علی کر کے جائے گا قیامت کے روز جب اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا، اس پہ یہ نہیں لکھا ہوگا کہ علی علی کر کے آیا ہے، اس پہ لکھا ہوگا اللہ کی عبادت کر کے آیا ہے۔ آپ ساری زندگی کرتے رہے، ساری زندگی کرتے رہے، ساری زندگی کرتے رہے، اب قرآن قرآن قرآن، بخاری بخاری بخاری، مسلم مسلم مسلم، چلو میں وہ نام لیتا ہوں مولوی صاحب کو تکلیف نہ ہو، بلال بلال بلال، سلمان سلمان سلمان، حذیفہ حذیفہ حذیفہ، مقداد مقداد مقداد، عمر عمر عمر، عثمان عثمان عثمان، ابو بکر ابو بکر ابو بکر، کہتے رہو یار، تسبیح پڑھتے رہو، کچھ بھی نہیں۔ اب کہو علی 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 علی، یہ جتنی بار علی علی کہہ رہے ہیں، اوئے ہوئے، اتنی ادھر لکھنے والا اتنی نیکیاں لکھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ لو جی، اب دو شخصیات پہ گئی، آخری حدیث اور اجازت، بس ختم، پھر کبھی صحیح، دونوں شخصیات آ گئی میرے سر کا تاج، میرا اپنا ایک مزاج ہے، آخری حدیث اور اجازت۔ کیا ہم مناظرے کرتے ہیں، کیا بحثیں کرتے ہیں، کیا ہم ثقلین کے اوپر شیخین کو لاتے ہیں، ایک ہی حدیث میں بات ختم۔ اہل سنت کی 25 کتابوں میں یہ حدیث ہے، سوچئے گا ضرور۔ میں تقابل نہیں کرنے لگا، میں حدیث پڑھ کے سنانے لگا، فیصلہ آپ پہ ہے۔ حضرت ابو الحمراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام حافظ اسقانی نے بھی اس کو شواہد التنزیل میں لیا۔ پھر اس کے علاوہ ہماری اہل سنت کے سر کا تاج شیخ سلیمان قندوزی حنفی، وہ جنابی المودع میں لے کے آئے، بے شمار امام ابن مغازلی، انہوں نے اس کو اپنی المناقب میں روایت کیا، سینکڑوں کتب اہل سنت میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو الحمراء کہتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا من اراد ان ینظر الی آدم فی علمہ و الی نوح فی فہمہ و الی ابراہیم فی حلمہ و الی نوح فی فہمہ و الی یحییٰ فی زہدہ و الی یوسف فی حسنہ فی جمالہ و الی موسیٰ فی بطشہ فَلْيَنْظَرْ اِلَىٰ علی ابن ابی طالب۔ اوہ علی کی عظمت کے منکرو، اوہ علی کی فضیلت کے منکرو، علی کی رفت کے منکرو، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد بغض اناد کینہ عداوت کے پردے ہٹا کے سنو، تاجدار کائنات کا فرمان سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر اللہ نے آدم علیہ السلام کا علم دیکھنا ہے، اگر تم نے آدم علیہ السلام کا جو اللہ نے ان کو علم عطا کیا تھا اس کا رنگ دیکھنا ہے، جھلک دیکھنی ہے، اگر تم نے ابراہیم علیہ السلام کا حلم دیکھنا ہے، نوح علیہ السلام کا فہم دیکھنا ہے، اگر یحییٰ علیہ السلام کا زہد دیکھنا ہے، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھنا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی پکڑ قوت گرفت دیکھنی ہے، یہ جو انبیاء کی الگ الگ صفات ہے، رنگ ہے، روپ ہے، اگر کسی ایک ذات میں تمام انبیاء کی صفات کو یکجا دیکھنا چاہتے ہو، ایک ہستی میں دیکھنا چاہتے ہو، تو آؤ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو دیکھ لو۔ اب فیصلہ آپ پہ ہے میرے سنی بھائیوں، فیصلہ آپ پہ ہے کہ آپ نے شیعہ کی ضد میں علی کو اٹھا کے شیعہ کی ضد میں علی کو اٹھا کے شیعت کے کھاتے میں ڈالنا ہے، یا علی علی کر کے پکا مومن بننا ہے، حضور کا امتی بننا ہے۔ میرے سنی بھائیوں، اگر علی المرتضیٰ لے گئے شیعہ تو آپ کے پاس پیچھے بچے گا کیا؟ ٹھینگا؟ مولوی جی اگر تیری نماز میں علی نہیں، ایمیں ٹکرائیاں نماز کوئی نہیں، اگر تیرے روزے میں علی نہیں، ایمیں پوکھی کٹیا روزہ کوئی نہیں، اگر تیرے حج میں علی نہیں، تیرے نصیب کے چکر ہے طواف نہیں۔
میں نگر نگر ملک ملک کریا کریا بستی بستی گاؤں گاؤں شہر شہر ملک ملک نگر نگر یہ صدا دیتا ہوں. یہ میں حضرت ابو ذر غفاری کی سنت کو ادا کر رہا ہوں. میرے سنی بھائیوں، قبر کی پہلی شام پتہ چلے گا علی کسے کہتے ہیں، میدان پہ پتہ چلے گا علی کون ہے، پل صراط پہ پتہ چلے گا علی کون ہے، حوض کوثر پہ پتہ چلے گا علی کون ہے. جب جنت کا دروازہ کھٹکھٹا ہوگے اندر سے علی 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 کی صدایں آئیں گی، پھر پتہ چلے گا علی کون تھے. جب لوائے حمد، وہ فلیگ، وہ پرچم، وہ جھنڈا، وہ علم جب علی کے ہاتھوں میں دیکھو گے، سارے نبی بھی اس علم کے نیچے دیکھو گے، پھر پتہ چلے گا علی کون تھے. جب قیامت کے روز میرے مولا کو صدیق اکبر کہہ کے آواز دی جائے گی، فاروق اعظم کہہ کے صدا دی جائے گی، پھر پتہ چلے گا علی کسے کہتے ہیں. پھر ماننے کا کوئی فائدہ نہیں. آج دنیا میں علی کا منگتا بن جا، آج دنیا میں اس غار کی معرفت حاصل کر لے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو گر مان گیا. میں آپ کو گواہ بنا کے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، آخری لائن کہنے لگا ہوں. مجھے تھریٹ ہیں، گولیاں ہیں، حملے ہیں، اس زبان کو بند کرنا چاہتے ہیں. میں نہیں جانتا یہ زبان کب تک چلے گی، میں نہیں جانتا ان رگوں میں خون کب تک دوڑے گا، میں نہیں جانتا یہ سانسیں کب تک چلیں گی، لیکن آپ کو گواہ بنا کے ایک جملہ کہنے لگا ہوں. یہ زبان کاٹ دو، جسم و جان کاٹ دو، مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے، ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں، چاہے 100 بار رسولی چڑھا دو مجھے، ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے. جب میرے جسم کی راکھ بن جائے نا ظالموں، پھر ہوا میں اڑا دو مجھے. 1-2 دن نہیں، صبح محشر تلک جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی، یہ علی کے موالی کا وعدہ رہا، یہ علی کے موالی کا وعدہ رہا. یا علی کی نعرہ حیدری حیدری حیدری.